پاکستان، پارا چنار اور فیصل ایدھی صاحب. فیصل ایدھی صاحب، آپ نے یقین کریں دل جیت لیا. آپ نے دل جیت لیا، دماغ جیت لیا، پورے وجود کو جیت لیا. آج ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان میں آپ سے زیادہ بہترین شخص کوئی نہیں ہے. خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کام آپ نے کیا مجھے نہیں پتا ہے کس کی ذمہ داری تھی. میں نہیں جانتا کہ کون لوگ طاقت رکھتے تھے اور کون جا کر ان محصورین پارا چنار کی مدد کر سکتے تھے. لیکن آپ نے جو کام کیا ہے، آپ کی عظمت کو سلام ہے. قیامت تک آپ کے اس عمل کو انشاءاللہ یہ قوم یاد رکھے گی. پارا چنار کے لوگ کبھی بھی آپ کی اس مدد کو نہیں بھولیں گے جس طرح سے آپ نے ان کی مدد کی اور جو بھی آپ نے کیا اور وہاں کے جو حالات آپ نے لوگوں کو اپنے لفظوں سے بیان کیا ہے. میں آپ یقین کریں آپ نے ہمارا دل جیت لیا. کسی ملک میں آپ نے سنا ہے، میں آپ تمام پاکستانیوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ہی ملک میں کوئی محصور ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی ملک میں آپ محصور ہو جائیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اپنے گھر میں محصور ہیں، آپ اپنے گھر میں قید ہیں، آپ کو اپنے گھر میں تحفظ نہیں ہے، آپ کو اپنے گھر میں کھانا پانی نصیب نہیں ہے، تو اس گھر پر کیا آپ اس گھر کے لیے آپ کیا کہیں گے، یا اس گھر کے لیے دنیا کیا کہے گی؟ آج ہمارے ملک کے لیے دنیا کیا کہہ رہی ہے، آج ہمارے ملک کے لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں، آج ہمارے ملک کے لیے وہ جو پارا چنار میں جو محصور لوگ ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا آ رہا ہے کہ وہ کتنے لاوارث ہیں. ان کے 27 بچے جو آج فیصل ایدھی صاحب کی زبانی کے 27 بچے نیمونیا سے جاں بحق ہو گئے کیونکہ ان کے پاس ادویات نہیں تھے، ان کے پاس علاج کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں تھی. وہاں کتنے بزرگ جو ہے گردے کے پیشنٹ ہیں وہ اب تک شہید ہو چکے ہیں. کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں گولیوں سے جو شہادتیں ہیں ان کی تو گنتی چھوڑ دیں، آپ ان کو تو آپ گن بھی نہیں سکتے. میں پاکستانیوں سے ایک سوال کر رہا ہوں، میرے پاکستانی بہن بھائیوں، کیا وجہ ہے پارا چنار کے مظلوم لوگوں کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، پاکستان کا ایک بچہ سمجھتا ہے کہ پارا چنار کے مظلوم لوگوں کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے. میرا تو بس سوال یہ ہے، کیا فیصل ایدھی صاحب جیسا اور کوئی نہیں تھا اس ملک میں؟ کیا فیصل ایدھی صاحب جیسی جرت کسی میں نہیں تھی؟ کیا کوئی اور مرد نہیں تھا فیصل ایدھی صاحب جیسا جو جا کر ان محصورین جو پارا چنار کے لوگ ان کی مدد کرتا؟ خدا کی قسم حیرانگی ہو گئی ہے کہ جب فیصل ایدھی صاحب وہاں جا سکتے ہیں تو دنیا کی اور مشینریز وہاں کیوں نہیں پہنچی اب تک؟ 2.5 مہینے سے اناج کی قلت، دواؤں کی قلت، لوگ مر رہے ہیں، بیر بکریوں کی طرح لوگ وہاں مر رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ ہم جان سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے، ان کا قصور کیا، ان کا گناہ کیا ہے. وہ گناہ ہمیں بتا دیں تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے. اگر وہ کسی مخصوص فرقے سے ان کا تعلق ہے اور ان کو سزا دی جا رہی ہے تو پورے دنیا میں اس فرقے کے لوگ آباد ہیں، آپ سب کو سزا دیں. اگر ان کا قصور یہ ہے کہ وہ کربلا کے ماننے والے ہیں تو پورے دنیا میں کربلا کے ماننے والے لوگ ہیں، پھر سب کو سزا دی جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا قصور شیعہ ہونا ہے تو پھر پورے پاکستان میں شیعہ بستے ہیں، ان کا بھی کھانا پانی آپ بند کر دیں، ان کو بھی محصور کر دیں تاکہ انصاف ایک جیسا ہو نا. ان مظلوموں کے ساتھ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ ان کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ کون جواب دے گا اس چیز کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ کون ان کی حفاظت کرے گا؟ یہ کب تک سلسلہ چلتا رہے گا؟ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایسا کن ملکوں میں ہوتا ہے؟ ایسا تو ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں دوسرے ملک کے لوگوں کو قیدی بنایا جاتا ہے، وہ محصور ہوتے ہیں. ان کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیا یہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا پارا چنار پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم دماغ نہیں کام کر رہا ہے. لوگوں کے دل میں کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. ہم کسی سے کوئی شکایت نہیں کریں گے، بس پاکستانیوں سے سوال ہے کہ کس بات کی ان کو سزا دی جا رہی ہے.